طارق فضل چودھری صاحب، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آپ کو یاد ہی ہوگا 2 سال پہلے 3 سال پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو وہ آپ کی پارٹی پہ الزام لگایا کرتے تھے جب آپ نے ایک تحریک شروع کی تھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، جلسے جلوس شروع کیے تھے، تو اس وقت آپ کو یاد ہے نا نواز شریف صاحب کی تقاریر پہ، ان کے بیانات پہ، ان کی تصویر پر پابندی لگ گئی تھی اور یہی کہا گیا تھا کہ یہ ان کا گٹھ جوڑ ہے انڈیا کے ساتھ، مسلم لیگ نون کا گٹھ جوڑ ہے انڈیا کے ساتھ۔ اب وہی بات مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بارے میں کرتی ہے، اور عطاء اللہ تارڑ صاحب جو نئے وزیر اطلاعات ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ہے، انہوں نے شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز اور تضحیک آمیز کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی۔ یہ لسبیلا والا آپ دیکھ سکتے ہیں، جب ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب اس میں شہید ہوئے تھے، تب بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ کیمپین چلائی، اور ہمارے کچھ جو پاکستان مخالف لابی ہے بارڈر کے پار، وہاں سے بھی لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا۔ تو آپ یہ کام نہ کریں کہ جو پاکستان مخالف ایجنڈا ہے آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ اچھا، جو لسبیلا میں جو ہیلی کاپٹر کا کریش تھا اس کو تو کافی عرصہ ہو گیا، یہ تو بہت پہلے کی بات ہے، اس وقت بھی آپ کی پارٹی کی اس وقت بھی حکومت تھی، تو اگر اس وقت اس میں کچھ لوگ انوالو تھے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ اب اسی کا حوالہ دوبارہ دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہی لوگ اگر دوبارہ ایکٹیو ہیں تو ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ میر صاحب، سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے مد مقابل سیاسی دو مختلف جماعتوں سے آپ کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے کہ جو ابو پالیٹکس ہوں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے کہ ابھی میرے بھائی جنید خان نے بات کی ہے، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنی ان کی ایک جماعت ہے، ظاہر ہے اس پہ وہ ایک منتخب ایم این اے ہیں اور حکومت کے خلاف ظاہر ہے وہ اپوزیشن میں ہے۔ میں پوائنٹ صرف یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو ان کو اس حد تک جانا چاہیے کہ گورنمنٹ کی مخالفت کرنی ہے، سو بسم اللہ، ہماری پارلیمنٹ کے اندر باہر مخالفت کرنی ہے، سو بسم اللہ۔ گو کہ میں نے کہا کہ سسٹم کو اب آگے چلنا چاہیے، لیکن پھر بھی ان کا رائٹ ہے، لیکن اس مخالفت میں اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ آپ پاکستان کی مخالفت شروع کر دیں۔ فرق رکھیں گورنمنٹ میں اور اسٹیٹ میں۔ ہم گورنمنٹ ہیں، ہم سے لڑیں، اسٹیٹ پاکستان ہے اس سے نہ لڑیں۔ اسی طرح یہ جو بات ہو رہی ہے، جو آپ نے جو سوال مجھ سے کیا ہے کہ جو کمانڈر صدرن کمانڈ جنرل سرفراز شہید ہوئے اور ان کے ساتھ اور بھی افسران تھے، اس وقت بھی ایک افسوسناک پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا گیا ان شہداء کے حوالے سے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مجھے خود دکھ ہوتا ہے۔ ابھی بھی جو اٹیک ہوا آرمی کی چوکی کے اوپر اور اس میں جوان اور ایک کرنل صاحب اور ایک کپتان جو ہے وہ شہید ہوئے، اس طرح کی صورتحال جو کہ افسوسناک تھی دوبارہ دیکھنے میں آئی کہ سوشل میڈیا پہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے کچھ ایکٹیوسٹ وہ بڑی منفی قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ کے شہداء، آپ کی اسٹیٹ، آپ کی ریاست پاکستان، یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے ابو ہونے چاہیے۔ ہماری آپس میں سیاسی تلخیاں بھی ہوتی ہیں، الیکشن بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، بیان بازیاں ہوتی ہیں، گرفتاریاں۔ جب یہ حکومت میں تھے، ہم اپوزیشن میں تھے تو ہمارے لوگ گرفتار نہیں تھے، میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ نواز، حسین نواز، رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان، مفتاح اسماعیل، احسن اقبال، سعد رفیق، کتنے نام ہیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں۔ سب نے جیلیں کاٹیں، چلیں کوئی بات نہیں، وقت گزر گیا۔ میں نہیں کہتا کہ ہم نے کاٹی ہیں تو سارے کاٹیں، لیکن یہ پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے، اور جب پاکستان کی بات آتی ہے، پاکستان افواج کی بات ہے، شہداء کی بات ہے، وہ اس طرح کی سیاسی بیان بازی سے اباب ہونے چاہیے، ادھر آپ کو یہ رنگ نظر نہیں آنا چاہیے۔ آپ اتفاق کرتے ہیں جنید اکبر خان صاحب؟ بالکل جی، میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کیونکہ مسلم لیگ نون کا یا پی ڈی ایم کا بیانیہ جو ہے 8 فروری کو دفن ہو چکا ہے، تو ان کے پاس کوئی اور ہے نہیں، تو یہ جو اسی طرح کی ایکٹیویٹی وہ پی ٹی آئی سے لنک کرتے ہیں۔ اور مجھے شہید چاہے وردی میں ہو یا بے وردی ہو، سب قابل احترام ہے اور سب کا ہمیں تکلیف ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی انڈیویجول اپنے لیول پہ، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کو آپ کے اپنے علاقے کے بہت سے جو فوجی جوان ہیں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور ویسے جو جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے تو وہاں تو ویسے ہی لوگ جو ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔
تو یہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ الزام کیوں لگ رہا ہے؟ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. اصل میں جی پی ٹی آئی کا اس کے پاس کوئی اور چیز ہے نہیں جو پی ٹی آئی کو، کیونکہ 8 فروری کو ان کا جو ہے وہ نظریہ جو 9 مئی کا ڈرامہ یہ رچا رہے تھے، اس کو لوگوں نے دفن کیا، اس پہ لوگوں نے اعتماد نہیں کیا. تو اس کے پاس کوئی اور چیز ہے نہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے لمٹ میں ہونا چاہیے، لیکن اداروں کو بھی اپنے لمٹ میں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے، کیونکہ میں سر جی ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ جو پختونوں کا جو خان پہ جو اعتماد تھا، اور جو پختون بیلٹ میں جو ایسے غیر مناسب نعرے جو پہلے ہم سنتے تھے، ابھی آپ کو میں بتا دوں کہ اس دفعہ جو پہلے 14 اگست ہوا تھا تو دوبارہ وہ نہیں، کیونکہ اسٹیٹ سے جو حکومت سے لوگ مایوس ہو گئے. تو وہ نعرے جو لگ رہے تھے وہ خان کی وجہ سے، کیونکہ خان کا لوگ پختونوں پہ اس پہ اعتماد تھا، اور اس کی وجہ سے کافی ہمیں ریلیف ملا تھا. خان کی حکومت تھی تو جو ڈرون والے معاملات تھے وہ دب گئے تھے، جو لائن آرڈر کی سچویشن تھی وہ کافی اچھی ہو گئی تھی. تو یہ لوگ جو 14 اگست سے پہلے جو سوشل میڈیا پہ جو تھا، ان لوگوں کو وہ نظر نہیں آتا جو اینٹی اسٹیٹ جو باتیں ہوتی، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی. لیکن جو اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ خان کے ساتھ عوام ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے، تو ان کے پاس کوئی اور، یہ تو ڈیلیور کر نہیں رہے، پہلے بھی نہیں کر سکتے تھے، ابھی ڈیلیور نہیں کر رہے، تو ان کے پاس کوئی اور چیز ہے. یہ جو طاہر تارڑ صاحب نے جس واقعے کا حوالہ دیا ہے کہ جی کچھ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ شہداء کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ بالکل ہم مذمت کرتے تھے، اور ہم ان کی بھی مذمت کرتے کہ پچھلی بھی آپ کی حکومت تھی اور اب بھی آپ کی حکومت تھی، ادارے آپ کے نیچے تھے. ہم پہ تو عمر ایوب صاحب پہ تو موٹر سائیکل چوری کی ایف آئی آر کاٹی آپ نے، اس میں اس کو پہ ایف آئی آر کاٹی گئی. ہمارے 2 ایکس منسٹر پہ جو ہائی کورٹ گئے تھے اور اپنی ضمانت کرنے گئے تھے، اور جہاں پر وہ ہائی کورٹ کا ایریا سوات میں جو ہے اس کو برن کہتے ہیں، جہاں پر یہ ناچ گانے والے تھے، تو اس منسٹر صاحبان جو ضمانت کے لیے گئے تھے اس پہ جو ہے وہاں پر آوارہ گردی کی ایف آئی آر کاٹی گئی. تو ان لوگوں پہ بھی ایف آئی آر کاٹے، ان کو جو ہے کٹہرے میں لائے. تو اس سے تو کافی یہ تو بڑی اہم بات کیجیے. حکومت کا تو یہ کام نہیں کہ وہ پریس کانفرنس کرے، وہ کرے جنہوں نے زیادتی جنہوں نے کیا اس کو ہم کو کسی صورت سب سے پہلے تو میں جنید اکبر خان کی اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا جو منفی پروپیگنڈا ہے شہداء کے خلاف، اس کو انہوں نے کنڈیم کیا، اس کی مذمت کی ہے. یہ ایک اپریشیبل بات ہے. جماعت کے پلیٹ فارم سے انہوں نے کنڈیم کی ہے. باقی کچھ زیادہ لیکن وہ آگے وہ ایک اور بھی بات کریں کہ حکومت جو ہے وہ جو یہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹے، گرفتار کرے. میں بالکل وہی بات کرنے لگا تھا کہ میں بالکل انشور کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو کہ صرف وہی اکاؤنٹ اور وہی لوگ جو براہ راست اس میں ملوث ہوں گے، ان کے خلاف کارروائی پہلے بھی ہوئی تھی، اب بھی ہوگی. یہ ہم اس کو ٹیگ نہیں کریں گے، اور وہ نہ کوئی انتقامی کارروائی ہوگی. مطلب ون شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. یہ بالکل وہی لوگ ہوں گے جو ذمہ دار ہیں اس کے، اور انہی کے خلاف کارروائی ہوگی جو یہ اکاؤنٹ ہینڈل کر رہے ہیں. ایک فرد جو ہے 200 300 اکاؤنٹ ہینڈل کر رہا ہے جو اس طرح کے منفی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں. اس سے زیادہ معلومات میں دے نہیں سکتا، لیکن انہیں انشاءاللہ کلوز بھی کریں گے اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا.